بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شہباز حکومت پوری سپیڈ میں ہے اور آخری دنوں میں دھڑا دھڑ بل پاس ہو رہے ہیں۔ 12 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، کبھی 15 ہیں، کبھی 16 ہیں۔ آدھی اسمبلی ویسے ہی نہیں ہے۔ قانون سازی کا حق تو ان کا تھا ہی نہیں کہ یہ قانون سازی کرتے، لیکن وہ شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کہیں اگر ہو تو جہاں نہ ہو وہاں جو چاہیں کرتے رہیں۔ فرمایا جس میں حیا نہیں ہے وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ شرم حیا سے عاری حکمران ملبہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں اور مل ملا کے پتہ نہیں کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کل یہ سارے اس کی زد میں آئیں گے اور پھر یہ بیٹھ کر روئیں گے۔ یہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، یہ ٹھیکیدار ہیں انسانی حقوق کے، نام نہاد پیپل پارٹی والے، اے این پی والے، ایم کیو ایم والے اور نون لیگی۔ ایک بل یہ کل لائے ہیں جسے انہوں نے پرتشدد انتہا پسندی بل 2023 کا نام دیا۔ ایکسٹریمزم کے نام پر مسلمانوں پر ایک حملہ کیا ہے، ختم نبوت قانون کے خلاف بڑی سازش کی۔ ایک اہم ترین خاص کر کے محب وطن پاکستانیوں کے لیے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے عشاق کے لیے، ختم نبوت کے مجاہدوں کے لیے، پیپل پارٹی سندھ کے شہادت آوان نے سینٹ میں وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023 پیش کر دیا۔ یہ بل پیر کے دن کے لیے تو ڈراپ کر دیا گیا، مگر آج بدھ کے روز دوبارہ ایجنڈے میں آئے گا۔ سنا قائمہ کمیٹی کے پاس بھیج دیا۔ یہاں وہاں کے سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ کسی دوست نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے، بہت مہربانی ان کی۔ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے تو اس بل کے مندرجات میں مندرجہ ذیل نکات اہم ترین ہیں۔ اب یہ مندرجات پڑھیں، آپ یہ مندرجات پڑھیں تو از خود سمجھ جائیں گے کہ ان سختیوں کے پیچھے کون سے ایسے قوانین ہیں جس پر عوام کا شدید رد عمل آ سکتا ہے۔ اس بل کے سیاسی پہلو اپنی جگہ، مگر اس میں 3 بنیادی نکات، اشکالات، سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ مذہب سے جڑا ہوا، جن سے خطرے کی بو آتی۔ یہ 3 نکات غور طلب ہیں اور وضاحت طلب ہیں۔ اس بل کے آرٹیکل 33 کی شق 11 پر غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا تو انگریزی میں ان کے نام کے ساتھ جمع کا صیغہ کیوں لکھا گیا؟ واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، یعنی لفظ پروفٹس کی بجائے پروفٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آخری نبی ایک ہی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر کس نے اور کس مقصد کے لیے پروفٹس کا لفظ لکھا ہے؟ دوسرا نقطہ سوال یا اشکال یہ ہے کہ کہیں انبیاء کرام کی توہین کی سزا 295 سزائے موت سے کم کر کے 10 سال اور 20 لاکھ جرمانہ تو نہیں کی جا رہی، کیونکہ ایک جرم کی 2 سزائیں تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اس بل کے سیکشن 11 میں آخری پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء کرام کی توہین پر سیکشن 19 میں سزا کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 5 لاکھ جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ جرمانہ رکھا گیا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین رسالت کی سزائے موت ختم کی جا رہی ہے، یا پھر یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اسے کس قانون کے تحت سزا ملے گی؟ توہین رسالت کے آرٹیکل 295 کے تحت ملے گی یا موجودہ مجوزہ قانون کے تحت 3 سے 10 سال تک سزا ملے گی؟ اگر عدالتی مثالوں کو دیکھا جائے تو عدالتیں عام طور پر ملزم کو فائدہ دیتی اور کم سے کم سزا کو نافذ کرتی۔ اب یہ نقطہ قانون ساز ادارے کے ارکان پارلیمنٹ کے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ اس بارے میں سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کے سال 2013 سے 2018 تک کی حکومت کے دوران الیکشن فارم سے ختم نبوت کا حلف نامہ نکال دیا گیا۔
اور پھر اس پر جد و جہد ہوئی اور اس وقت کی حکومت کو 22 کروڑ مسلمانوں کے عتاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آتے ہیں اصل نقطے کی جانب۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی غیر معمولی عمل ہوتا ہے تو یقیناً پی ڈی ایم اتحادی چورن کو اور خاص طور پر پیپل پارٹی کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کی روک تھام کے لیے یہ قوانین وضع کیے جا رہے ہیں۔ بل کے مندرجات پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق اس مجوزہ بل کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ تنظیم تحلیل کر دی جائے گی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ نمبر 2، مجوزہ بل کے مطابق جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی جائیداد اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ مجوزہ بل کے مطابق تشدد کی معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ نمبر 3، بل کے تحت جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔ نمبر 4، پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداران اور ممبران کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، جبکہ حکومت کو معلومات یا معاونت دینے والے شخص کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس کی زد میں آنے والے افراد، نمبر 5، اس کی زد میں آنے والے افراد اور تنظیمیں یا ادارے انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔ نمبر 6، لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھا جا سکے گا، تاہم متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔ نمبر 7، پرتشدد تنظیم کے اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے۔ نمبر 8، بل کے مطابق کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں دے گا۔ نمبر 9، پرتشدد انتہا پسندی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فرد یا تنظیم کسی نظریاتی عقیدے کے حل کے لیے یا کوئی بھی سیاسی فرقہ وارانہ سماجی، نسلی اور مذہبی مسئلے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے، تشدد کو ہوا دیتا ہے یا ایسے کسی بھی فعل کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی ایسے شخص یا تنظیم کی حمایت، حوصلہ افزائی کرتا ہے یا اسے فروغ دیتا ہے، اکساتا، بھڑکاتا، وکالت کرتا یا جواز پیش کرتا ہے، تو اس کی قانون کے تحت اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 10، ایسی تنظیم یا فرد کسی بھی سطح پر انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ نمبر 11، پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے کی معلومات ہوں لسٹ 1 اور لسٹ 2 میں شامل کر دیا جائے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی بل کے مندرجات سامنے آنے کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ اسے پاکستان کی پارلیمنٹ سے منظور کروانے کا مقصد ایک تو آئندہ حکومت پر امریکی اشیرباد سے قابض ہونا ہے اور دوسرا ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا ہے، اور وہ جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، کیونکہ ناموس رسالت ختم نبوت کے قوانین میں تبدیلی کے بعد سب سے بڑا رد عمل اس تنظیم کی جانب سے آنے کا امکان ہے۔ یہ کچھ نکات میں نے اس بل کے کہ اس میں کیا کیا سختیاں کی گئی ہیں آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اور واٹس ایپ کرنے والے کا جو خیال ہے، جو تجزیہ ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا۔ یہ حقیقت میں ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، 295 کو بے اثر کرنے کی سازش ہے، گستاخوں کو، قادیانیوں کو کھلی چھٹی دینے کی کوشش ہے، ناپاک کوشش، اور آئندہ آنے والی حکومت کے ناپاک ارادوں کا جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی، اس کے عزائم کی ایک جھلک ہے کہ نہ کوئی احتجاج کر سکے گا، نہ کوئی احتجاج کرنے والوں کی حمایت کر سکے گا، نہ کوئی ان کے حق میں آواز اٹھا سکے گا، نہ کوئی میدان میں نکل کے ناموس رسالت، ختم نبوت، عظمت قرآن کے تحفظ کے، حرمت رسول کے تحفظ کے لیے
اور اپنے اپنے عقائد کے تحفظ کے، کوئی بندہ بول بھی نہیں سکے گا، سخت جرمانے، سخت سزائیں، اور ایسی تنظیم کو الیکشن سے باہر۔ میں تو کل ویسے تھوڑا سا اس پہ عرض کر چکا ہوں، اس پہ غور و فکر فرمائیں تمام دانشور حضرات، خصوصاً علماء کرام، اور اپنی اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ایک دو دنوں میں انشاءاللہ علماء کی ایک میٹنگ کر کے اس پہ پھر ایک اور بھرپور رد عمل دیں گے۔ صرف اتنا آج عرض کر دوں کہ ایسی ناپاک کوششیں کرنے والے پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے، بڑی کوششیں ہوئیں، بڑے خوف و راز پھیلائے گئے، پھانسی کے پھندے بھی لائے گئے، عاشقان رسول کو لٹکایا گیا، لیکن الحمدللہ عاشقان رسول ہمیشہ کامیاب رہے، غالب رہے، اور ایسے ناپاک افراد، ناپاک سازشیں کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ رسوا ہوئے، اس لیے کہ ان کا مقدر ہی رسوائی ہے۔ اللہ کریم نے فرما دیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے۔ تو یہ سازش ہو رہی ہے۔ جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ ابھی جو دو چار دن ان کے پاس رہ گئے ہیں، اس کو پکڑ لیں۔ اگر کہیں خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی ناپاک بل پاس ہو گیا تو وہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔